پنجاب کا بجٹ اجلاس تاخیر کا شکار، حجم 3200 ارب روپے سے زائد، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 685 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، صحت کارڈ پروگرام کے لیے 125 ارب روپے، پی کے ایل آئی اور نرسنگ سکول کے لیے 2 ارب 14 کروڑ روپے، جنوبی پنجاب کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 31 ارب 50 کروڑ روپے مختص، پنجاب لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 1.5 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ اویس لغاری بجٹ پیش کریں گے۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، تنخواہوں میں مجموعی طور پر 30% تک اضافے کی منظوری، 15% اضافی تنخواہ کے ساتھ 15% ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جائے گا۔ یہ الاؤنس صرف مخصوص سرکاری ملازمین کو ہی ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کا خصوصی اجلاس، صوبائی کابینہ نے پنجاب کے نئے مالی سال کی بجٹ تجاویز کی منظوری دے دی۔ پنجاب کا نیا بجٹ متوازن اور عوام دوست ہوگا، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے، مہنگائی پر قابو پانے کے لیے خصوصی امدادی پیکج متعارف کرا رہے ہیں حمزہ شہباز۔ پنجاب کی سرکار اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، حزب اختلاف کا پی ٹی آئی کارکنوں اسمبلی سٹاف پر درج مقدمات واپس لینے کا مطالبہ، آئی جی کو ایڈوائزری کمیٹی کے سامنے پیش کرنے کی ڈیمانڈ، ارکان اسمبلی کا استحقاق مجروح کرنے پر انسپکٹر جنرل کو معافی مانگنا ہوگی، پرویز الہی کا موقف، حکومت کا تمام شرائط تسلیم کرنے سے انکار۔ یکم جولائی سے بجلی لوڈ شیڈنگ روزانہ 2 گھنٹے پر آ جائے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت توانائی کی صورتحال پر اجلاس، رواں ماہ جون میں 5111 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل ہوگی۔ اجلاس میں بریفنگ، شہباز شریف کی دورانیے میں کمی لانے کی ہدایت۔ تنخواہوں میں ہم 16% اضافہ کر رہے ہیں، پینشنز میں ہم 15% اضافہ کر رہے ہیں۔ آج سے 2 مہینے پہلے ہم نے زیادہ تر ملازمین کو 15% ڈسپیرٹی رسک الاؤنس کا اضافہ آلریڈی دیا ہے، تو زیادہ تر ملازمین کی تنخواہ 31% سے بڑھے گی۔ 1 جولائی سے ہمارے 675 ایڈ ہاک ڈاکٹرز، ان سب کو پرماننٹ کیا جائے گا۔ این ٹی ایس کے ٹیچرز وہ بھی انشاءاللہ جولائی سے پرماننٹ ہو جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کا 1332 ارب روپے کا بجٹ پیش، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 16، پینشن میں 15% اضافہ، ترقیاتی پروگرام کا حجم 418 ارب روپے رکھنے کی تجویز، تعلیم 227، صحت 205، محکمہ داخلہ کے لیے 101 ارب مختص، سرکاری ملازمین جمعے کو گھر سے کام کریں گے، 63,000 سرکاری ملازمین کو مستقل کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا کی تقریر، 10 لاکھ خاندانوں کے لیے فوڈ کارڈ بھی شامل۔ سندھ کے آئندہ مالی سال کا بجٹ تیار، کل پیش کیا جائے گا۔ بجٹ میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 332 ارب روپے مختص، ضلعی ترقیاتی پروگرام کے لیے 30 ارب روپے اخراجات کا تخمینہ، سندھ حکومت کے محاصل میں 27% اضافے کا تخمینہ، وفاقی قابل تقسیم محاصل پول سے 873 ارب روپے سے زائد ملیں گے۔ سندھ حکومت کا آئندہ مالی سال میں ٹرانسپورٹ کی نئی اسکیمز شامل کرنے کا فیصلہ، کراچی کے لیے 500 الیکٹرک بسوں کی اسکیم تجویز، حیدرآباد کے لیے BRT اسکیم آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تجویز، 21 جون سے کراچی میں سندھ حکومت کا پہلا پبلک ٹرانسپورٹ منصوبہ شروع ہوگا۔ پی ٹی آئی منحرف ایم این ایز کے خلاف ریفرنس خارج کرنے کا فیصلہ چیلنج، عمران خان نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی قرار دیا جائے، درخواست میں استدعا۔ پنجاب ضمنی الیکشن، پی ٹی آئی نے 18 سیٹوں پر ٹکٹ جاری کر دیے، عمران خان کے کزن عرفان نیازی پی پی 90 بھکر سے امیدوار، شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی پی پی 217 ملتان،
محمود الرشید کے داماد اکرم عثمان PP 158 لاہور سے میدان میں اتریں گے۔ وزیر اعظم سے اسپیکر قومی اسمبلی کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، شہباز شریف کا ناموس رسالت کا معاملہ ایوان میں پیش کرنے پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں، یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 400 روپے، گھی 300 روپے فی کلو ملے گا۔ سابق وزیر اعظم کہتے تھے آٹا اور پیاز سستا کرنے نہیں آیا، بیرونی سازش کا واویلا کرنے والے اب مہنگائی پر شور مچا رہے ہیں۔ عمران خان کے دور میں مہنگائی کی شرح بڑھی، مریم اورن سے۔ ایک اکثریت ملک کی بہت بڑی اکثریت ان سے جان چھڑانا چاہتی ہے، بد نصیبی سے ان کو بیساکھیوں کا سہارا ہے، بڑا شور ڈال رہے ہیں کہ چین سے امداد مل رہی ہے۔ یہ چین سے امداد پاکستان فوج کی وجہ سے مل رہی ہے، آپ کو تو کوئی $1 دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومت کو بیساکھیوں کا سہارا، نون اور شین کے حالات جلد سامنے آئیں گے۔ ضمنی الیکشن میں عوامی فیصلے کے بعد سرکار دھڑام سے گر جائے گی، فوج کی وجہ سے چین امداد دے رہا ہے، انہیں $1 نہ ملے، شیخ رشید۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز کے خلاف کرپشن الزامات پر کوئی شہادت نہیں، اختیارات کے ناجائز استعمال پر بھی شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ جیل میں تحقیقات کے بعد FIA نے 5 ماہ کی پراسرار خاموشی اختیار کی۔ منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت کنفرم ہونے کا تحریری فیصلہ جاری۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ پر مقدمات، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شیری مساری، عامر کیانی اور دیگر رہنما عدالت میں پیش۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے PTI رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں میں 20 جون تک توسیع کر دی۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں رانا ثناء اللہ کو سزا ہوتی تو آئندہ ان کی جرت نہ ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیرونی طاقتوں کو ضمیر بیچا۔ حکومت کو کس چیز کا خوف ہے؟ مریم نواز مہربانی کر کے اپنی باتیں اپنے پاس رکھیں، یاسمین راشد۔ سبطین خان پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ PTI نے میاں اسلم اقبال اور راجہ بشارت کو ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر بنا دیا، میاں محمود الرشید پارلیمانی لیڈر مقرر۔ پاکستان کے فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے امکانات روشن، فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس کل سے جرمنی میں شیڈول، 2 مختلف پلانز کے تحت 34 میں سے 32 نکات پر عمل کر چکا۔ اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 1134 پوائنٹس کی نمایاں کمی، 100 انڈیکس 40,879 پوائنٹس پر بند، 2 ماہ کے دوران 5,528 پوائنٹس کی کمی ہو چکی۔ حکومت کے ہاتھ پیر مارنا بھی کام نہ آئے، انٹر بینک میں ڈالر مزید $1.5 مہنگا، 203 روپے 85 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں بھی $1.5 اضافے سے 204 روپے 50 پیسے میں ٹریڈنگ۔